بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مراح الارواح کے فصل فی الماضی آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کے تمام جامعۃ المدینہ میں یہ کتاب درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اس سے پہلے ہم نے مقدمے کی آپ کے سامنے جو ہے کلپ پیش کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے صحیح کا بیان آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج ہم اس کی فصلوں فی الماضی آج پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ کتاب جو ہے مراح الارواح جو ہے علم صرف کی بہت ایک اچھی اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے خاص طور سے مختلف صیغوں کی ہر صیغے کی علت بیان کی جاتی ہے کہ کلام عرب میں یہ صیغہ کیوں استعمال کیا، یہاں کیوں لائے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں فصل فی الماضی۔ اب یہ ماضی کو آپ تو جانتے ہیں، ماضی وہ فعل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کریں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ يَجِيءُ عَلَىٰ 14 وجہًا۔ یہ 14 یہ جو ہے مبنی ہے، اس لیے اعلیٰ حرف جر کا اس پر عمل ظاہر نہیں ہوگا، اور عَلَىٰ 14 وجہًا فرماتے ہیں وَهُوَ يَجِيءُ عَلَىٰ 14 وجہًا نَحْوُ ضَرَبَ إِلَىٰ ضَرَبْنَا۔ اور وہ یعنی ماضی اعلیٰ یجیو آتا ہے اعلیٰ 14 وجہن 14 طریقے پر آتا ہے، یعنی ماضی کی جو ہیں وہ 14 صورتیں آتی ہیں، 14 صیغے آتے ہیں۔ ماضی جو ہے 14 صورتوں پر آتا ہے، جیسے ضربہ سے ضربنا تک، یعنی واحد غائب کے صیغے سے آپ تک گردان کرتے چلے جائیں جمع متکلم تک تو 14 صیغے بنتے ہیں، جیسے کہ آپ نے صرف کی کتابوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ تو اس طرح سے یہ 14 صیغے آتے ہیں۔ حالانکہ قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے کہ اس کے جو ہے 18 صیغے آنے چاہیے تھے، 6 غائب کے آنا چاہیے تھے، اور 6 مخاطب کے اور 6 متکلم کے، لیکن استعمال میں صرف 14 ہی صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ جو صیغہ ایک واحد متکلم کا ہے وہ 2 صیغوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اور دوسرا صیغہ جو ہے جو جمع متکلم کا وہ 4 صیغوں کے درمیان مشترک رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، اور 4 صیغے جو آنا چاہیے تھے، 18 صیغے ہونا چاہیے تھے، ان میں سے 4 کو چھوڑ دیا گیا مشترک ہونے کی وجہ سے، تو اس اعتبار سے ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے ضربہ سے ضربنا تک، وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمَاضِي۔ اب کہتے ہیں کہ ماضی تو اصل اس کی جو ہے کہ اصل سکون پر مبنی ہونا، ماضی کی اصل یہ ہے کہ وہ سکون پر مبنی ہو، یعنی بنا جو ہے اصل ماضی کے اندر بنا ہے، اور اس لیے کہ مبنی یہ ہے، یہ مورب کی ضد ہے، مبنی ہونا یہ مورب کی ضد ہے، اور مورب کے میں اندر اصل حرکت آتی ہے، اور حرکت کی ضد جو ہے وہ سکون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ماضی کو مبنی رکھا گیا، مورب کیوں نہیں رکھا گیا؟ لفوات موجب الاعراب فی، یعنی اس ماضی میں اعراب کے اسباب کے فوت ہونے کی وجہ سے، یعنی ماضی کے اندر جو اعراب کے جو اسباب ہوتے ہیں، یعنی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، یہ ساری چیزیں مبنی کے اندر نہیں آتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں مورب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسے اسم سے تعلق رکھتی ہیں جو مورب بن سکے، اور فعل جو ہے یہ ان سارے معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے ماضی پر جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی، تو اس لیے مورب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمَاضِي، ماضی کو مبنی رکھا گیا لفوات موجب الاعراب فیہ، ماضی میں اعراب کے اسباب کے فوت ہونے کے وجہ سے۔ وعلی الحرکت، اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا حرکت پر ہی کیوں مبنی رکھا گیا، کہ ماضی کے اندر تو اصل بنا، ماضی میں مبنی یعنی مبنی کے اندر جو ہے، ماضی چونکہ مبنی ہے اور مبنی کے اندر اصل سکون ہے، تو اور سکون کی ضد جو ہے وہ اعراب ہے،
اور اعراب کے اندر حرکت آتی ہے اور حرکت کی ضد جو ہے وہ سکون ہے، تو ماضی کو سکون پر مبنی رکھنا چاہیے تھا۔ ضربہ میں با پہ جو فتح لائے اس کے بدلے میں ضرب با کے سکون کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی حرکت پر مبنی رکھا گیا، تو وہ جواب دیتے ہیں وعلی الحرکتی، ماضی کو حرکت پر مبنی رکھا گیا، لمشابہتہ الاسم، یعنی اس کی مشابہت الاسم ای اسم الفاعل، یعنی اس کے اسم فاعل سے مشابہت کی وجہ سے، اسم فاعل سے مشابہت اس کی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسے جو ہے حرکت پر مبنی رکھا گیا کہ جس طرح اسم فاعل میں حرکاتیں آتی ہیں اسی طرح سے اس پر بھی ماضی اسم فاعل سے مشابہت کی وجہ سے اسے حرکت پر مبنی رکھا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کیسے مشابہت ہے؟ فرماتے ہیں وفی وقوع صفۃ للنکرۃ، اور نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، نکرہ کی صفت واقع ہونے میں اسے جو ہے اسم فاعل سے مشابہت واقع ہے، یعنی اگر کوئی نکرہ کوئی موصوف ہے تو اس کی صفت ہم اسم فاعل سے بھی لا سکتے ہیں اور اس کی صفت جو ہے ماضی سے بھی لا سکتے ہیں، تو ایسے موصوف کی صفت ماضی اور اسم فاعل دونوں سے آ سکتی ہے، تو اس کے مشابہت کی وجہ سے ماضی کو حرکت پر مبنی رکھا گیا۔ وفی وقوع صفۃ للنکرہ، اور نکرہ کی صفت واقع ہونے میں ماضی کو حرکت پر مبنی رکھا گیا، جیسے مررت برجل ضرب و ضارب، میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس نے مارا یا جو مارنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ رجل یہ موصوف ہے، نکرہ ہے، اس کی صفت میں آپ ضربہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ضارب بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ضارب سے مشابہت کی وجہ سے، اسم فاعل سے مشابہت کی وجہ سے اسے حرکت پر مبنی رکھا گیا۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ اسے مضاربن کے معنی میں، گویا کہ یہ ضربہ ضاربن کی جگہ میں واقع ہے، اور یہ نکرہ کی یہاں پر ایک قید لگائی کہ نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، لہذا اگر موصوف جو ہے معرفہ ہے تو اس کی یہ صفت واقع نہیں ہو سکتا، معرفہ کی صفت جو ہے فعل واقع نہیں ہو سکتا۔ مررتو بزیدن ضربہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اور موصوف جو ہے جو چونکہ معرفہ ہے اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہاں نکرہ کی صفت تو بن سکتا ہے ماضی، لیکن معرفہ زید کی صفت نہیں بن سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وعلی الفتحہ، ماضی کو فتح پر مبنی کیوں رکھا گیا؟ یعنی اس کو اگر ہم ضمہ دیتے یا کسرہ دیتے تب بھی چل جاتا، ماضی کو فتح پر ہی مبنی کیوں رکھا گیا؟ تو اب اعتراض ہو رہا تھا کہ ضربو کہہ دیتے یا ضربی کہہ دیتے، تو ماضی کو فتح پر ہی مبنی کیوں رکھا گیا؟ فرماتے ہیں کہ وعلی الفتحۃ، ماضی کو فتح پر ہی مبنی رکھا گیا، کیونکہ لأنہ اخو السکون، کیونکہ فتح جو ہے یہ سکون کا بھائی ہے، فتح اور سکون کے درمیان مناسبت ہے، الف اور سکون کے درمیان مناسبت ہے، اس لیے کہ الف کو سکون لازم ہے، الف کو سکون لازم ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو فتح اور سکون کے مابین سکون مناسب ہے۔ مزید یہ کہ جہاں پر بھی الف لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عام طور پر فتح آتا ہے، فتح الف کا جز ہے، لأنہ اخو السکون، اس لیے کہ فتح یہ الف کا سکون کا بھائی ہے، اور لأن الفتحۃ جز الالف، اس لیے کہ فتح یہ الف کا جز ہے، یعنی جب بھی آپ الف لکھیں گے تو وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ فتح لکھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے جو جز الف، جو چیز الف کا جز ہے وہ سکون کا بھائی بھی ہوگا، لہذا الف کے اعتبار سے یہاں پر، سکون کے اعتبار سے یہاں پر ماضی کو فتح دے دیا گیا۔ تو فتح الف کا جز ہے، اس لیے کہ سکون ہمیشہ الف کو لازم ہوتا ہے، اور جو چیز الف کا جز ہے وہ سکون کا بھی بھائی ہوگا، لہذا جو ہے یہ فتح جو ہے وہ سکون کا بھائی ہے، اس لیے ماضی کو فتح دے دیا گیا۔ مضارع کو یعنی ضمہ دیتے یا کسرہ دیتے تو بھی یہاں پر رعایت ہو جاتی، لیکن چونکہ فتح مزید اخف الحرکات بھی ہے، سب سے خفیف حرکت بھی ہے، اس لیے ماضی کو فتح دے دیا گیا، ضمہ اور کسرہ نہیں دیا گیا، تاکہ جو ہے رعایت بھی ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں لأن الفتحۃ جز الالف، کیونکہ فتح یہ الف کا جز ہے، ولم یعرب، یعنی ماضی کو معرب کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی ماضی کو جب مشابہت حاصل ہے
اسم فاعل سے تو ماضی کو معرب کیوں نہیں کیا گیا، مبنی کیوں رکھا گیا؟ اعتراض ہوا کہ ماضی کو جب مشابہت حاصل ہے اسم فاعل سے تو اسے معرب رکھنا چاہیے تھا، تو فرماتے ہیں معرب نہیں رکھا گیا اس لیے کہ لأن اسم الفاعل لم یاخذ منہ العمل، اس لیے کہ اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا، یعنی اسم فاعل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے مضارع سے، ماضی سے عمل نہیں لیتا بلکہ مضارع سے لیتا ہے۔ تو جب اسم فاعل نے لم یاخذ منہ العمل ماضی سے عمل نہیں لیا تو اس اعتبار سے اسے جو ہے معرب نہیں رکھا گیا، اور چونکہ مضارع سے اسم فاعل عمل لیتا ہے تو اس مشابہت کی وجہ سے، فعل مضارع سے مشابہت کی وجہ سے فعل مضارع سے عمل لیتا ہے تو فعل مضارع کو معرب رکھا جاتا ہے۔ لأنہ اسم الفاعل لم یاخذ منہ العمل، اس لیے کہ اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا۔ یعنی یہ ہو سکتا تھا اعتراض کہ مشابہ جب پائی جا رہی تھی اس کے اندر فعل ماضی کے اندر تو اسے معرب رکھنا چاہیے تھا، تو فرمایا کہ صرف ایک مشابہت نکرہ کی صفت واقع ہونے کے اعتبار سے اس ایک مشابہت کی وجہ سے یہ ماضی معرب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے مشابہت تامہ چاہیے، اور جب وہ ساری مشابہت پائی جائیں گی تو معرب ہوگا، اور ماضی کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اس لیے اسے معرب نہیں رکھا گیا۔ اب فرماتے ہیں تو مضارع کو معرب کیوں رکھا گیا؟ تو فرماتے ہیں بخلاف المضارع، مضارع کو معرب اس لیے رکھا گیا لأن اسم الفاعل اخذ منہ العمل، اس لیے کہ اسم فاعل نے اس سے عمل لیا، لأن اسم الفاعل اخذ منہ العمل، اس لیے کہ اسم فاعل نے اس سے عمل لیا ہے، یعنی مضارع سے عمل لیا ہے اسم فاعل نے، تو اس اعتبار سے مضارع کو معرب رکھا جاتا ہے۔ سوال ہوتا کہ مضارع کو کیوں معرب رکھا گیا؟ ماضی کے اندر تو مشابہت پائی جا رہی تھی، آپ نے کہا کہ صرف ایک مشابہت کی وجہ سے ماضی کو معرب نہیں رکھا جائے گا، تو پھر مضارع کے اندر کون سی ایسی زیادہ مشابہت پائی گئیں جس کی وجہ سے اسے معرب رکھا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مضارع جو ہے اس لیے کہ اسم فاعل اس سے عمل لیتا ہے، اور مشابہت کے لیے کم سے کم ایک تو نکرہ کی صفت واقع ہونے کے ساتھ ساتھ مشابہت بھی پائی جانی چاہیے، یعنی اس سے عمل بھی لیتا ہو، اور ماضی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی اس لیے اسم فاعل اس سے عمل نہیں لیتا، اس لیے اس اعتبار سے ماضی جو ہوگا وہ معرب نہیں ہوگا۔ مزید یہ فرماتے ہیں لأن اسم الفاعل اخذ منہ العمل، اس لیے کہ اسم فاعل نے اس مضارع سے عمل لیا، فعوتی الاعراب عوضا عنہ، تو مضارع کو اس اعراب دے دیا گیا اسم فاعل کا عوض بنا کر، تو اس میں فعوتی الاعراب لہ عوضا عنہ، تو اس سے عمل لے کر فعوتی الاعراب لہ، تو مضارع کو اعراب دے دیا گیا عوضا عنہ، اس سے عوض لے کر، اور اس سے عوض کیا ہے؟ وہ العمل، عمل لے کر، تو مضارع کو وہ عمل کے بدلے میں، تو عمل کے بدلے میں اس کو بھی معرب رکھا گیا، یعنی اسم فاعل نے مضارع سے عمل لیا تو مضارع سے عمل لینے کی وجہ سے اس اعتبار سے چونکہ اسم فاعل معرب ہے تو اس اعتبار سے جو ہے مضارع کو بھی معرب رکھا گیا تاکہ عوض ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ فعوتی الاعراب لہ عوضا عنہ، تو اس مضارع کو معرب رکھا گیا اس کا عوض بنا کر کے، اس کا عوض دے کر کے، اور وہ عمل ہے وہ اسم فاعل کا عمل مضارع کو دے دیا گیا۔ اب یہ کہ مزید فرماتے ہیں اول کثرت مشابہتہ، یا مزید کثرت مشابہت کی وجہ سے، یعنی کثرت مشابہت، اسم فاعل سے ماضی نے جو عمل تو لیا لیکن ماضی کے عمل کے اندر وہ صرف ایک مشابہت پائی گئی کہ ماضی صرف جو ہے نکرہ کی صفت واقع ہونے میں اسم فاعل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن مضارع کے اندر مشابہت تامہ پائی جاتی، اس لیے مضارع کو معرب رکھا جائے گا کہ اس طور پر کہ اسم فاعل جو ہے جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو مضارع کا عمل کرتا ہے، جیسے زید ضارب غلامہ امرن الآن او غدن، تو اب زید اپنے غلام امر کو مارنے والا ہے، الآن لگائیں گے تو یہ حال کا معنی ادا کرے گا مضارع کے اعتبار سے، اور غدن لگائیں گے تو یہی ضارب اسم فاعل جو ہے مستقبل کا معنی ادا کرے گا۔ گویا کہ یہ جو ہے ضرب زید ضارب غلامہ امرن الآن او غدن، یہ اس درجے میں ہوگا جیسے کہ یضرب غلامہ امرن،
تو اس کے درجے میں ہے جس طرح یہ جو ہے جملہ مضارع والا حال یا استقبال کا معنی پیدا کر رہا ہے، ایسی یہ اس میں فاعل والا یہ جملہ ہے یہ بھی معنی پیدا ادا کرے گا۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اس کے اندر مشابہت پائی گئیں، تو اس اعتبار سے اس میں فاعل سے مشابہت کی وجہ سے مضارع معرب ہوگا، اور ماضی کے اندر صرف ایک مشابہت پائی گئی، اس مشابہت کی وجہ سے ماضی کو حرکت پر مبنی رکھا گیا، حرکت دی گئی ایک مشابہت کی وجہ سے، اور پورا اسے معرب نہیں بنایا گیا۔ مزید یہ کہ یہ حرکات و سکانات نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، مبتدا کی خبر پر اور لام ابتدا داخل ہونے میں بھی مضارع سے مشابہت حاصل ہوتی ہے اسے، اس طور پر کہ جیسے ضاربن یہ یضربو سے حرکات و سکانات میں مشابہت رکھتا ہے، کہ جہاں جیسے ضاربن میں حرکت آ رہی ہے، ایسی یضربو میں بھی حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کئی اعتبار سے مشابہت تامہ پائی گئی، اس اعتبار سے مضارع معرب ہوا، اور ماضی کے اندر صرف ایک مشابہت تھی، اس ایک مشابہت کے اعتبار سے اس کے اندر قلت مشابہت کی وجہ سے اسے حرکت دے دی گئی، صرف تاکہ مشابہت کم ہے تو کم والا درجہ دیا جائے، اور مضارع کے اندر زیادہ مشابہت تھی تو اسے معرب بھی رکھا گیا اور اسے حرکتیں بھی دی گئیں۔ اب فرماتے ہیں یعنی اول کثرتی مشابہتی، تو یا اس کی کثرت مشابہت کی وجہ سے، یعنی یعرب المضارع مضارع معرب ہوتا ہے لکثرتی مشابہتی لہو، اس مضارع کی اسم فاعل سے کثرت مشابہت کی وجہ سے۔ اب فرماتے ہیں وبنی الماضی علی الحرکت لقلت مشابہتی لہو، اور ماضی کو مبنی رکھا گیا حرکت پر لقلت مشابہتی لہو، یعنی اس ماضی کی اسم فاعل سے مشابہت کم ہونے کی وجہ سے، تو مشابہت اس کی ماضی کی کم تھی تو اس اعتبار سے صرف حرکت پر مبنی رکھا گیا، اور مضارع کی زیادہ تھی تو اسے مشابہت تامہ کی وجہ سے معرب کا درجہ اور معرب کا اعراب دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں وَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى السُّكُونِ، تو کہتے ہیں کہ امر کو پھر امر کیا مضارع سے اسم فاعل سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَبُنِيَ الْأَمْرُ، امر کو مبنی رکھا گیا علی السکون، سکون پر، لعدم مشابہتہ للاسم، اسم فاعل سے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی حرکات و سکنات میں امر اسم فاعل کے مشابہت نہیں رکھتا ہے، اگرچہ شروع میں ہو جاتی ہے، جیسے اضرب کو ہم لائیں ضاربن کی جگہ ضاربن کے طور پر، تو شروع میں تو مشابہت ہوتی ہے لیکن آخر میں مشابہت نہیں ہوتی، کیونکہ صرف آخر میں جو ہے امر کے سکون آتا ہے، اور ضاربن اسم فاعل پر مختلف طریقے کی حرکتیں آ سکتی ہیں، تو یہاں مشابہت اگر ہوگی بھی امر کے اندر تو صرف لفظاً ہوگی، جو اثر نہیں ہوگی۔ تو امر کا آخر مبنی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ سکون پر، برخلاف اسم فاعل کے کہ اس کی معرب اعراب کی حرکتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں، تو وہ ان کے درمیان حرکات و سکنات میں مشابہت نہیں پائی گئی، اس وجہ سے امر جو ہوگا وہ مبنی ہوگا، اور مضارع سے مشابہت اسم فاعل سے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے معرب نہیں ہوگا۔ وَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى السُّكُونِ، اور امر کو مبنی رکھا گیا سکون پر، لعدم مشابہتی للاسم، اسم فاعل سے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں وَزِيدَتِ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ فِي آخِرِ، اب کہہ رہے ہیں ماضی میں ضربہ تھا، پھر ضربہ کے آخر تثنیہ بنایا تو الف کیوں اضافہ کیا گیا، جمع میں واو کیوں لایا گیا، اور اسی طرح جمع مؤنث غائب میں نون کیوں لایا گیا؟ تو فرماتے ہیں وَزِيدَتِ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ فِي آخِرِ، اور الف کا اضافہ کیا گیا، واو کا اضافہ کیا گیا، اور نون کا اضافہ کیا گیا فی آخری، ماضی کے آخر میں، حتیٰ یدلن علی ہما وہم وہن، تاکہ یہ جو ضمیر ہیں یہ سارے حروف جو اضافے کیے گئے تاکہ یہ حروف مذکورہ ہما اور ہمو اور ہنہ پر دلالت کریں، یعنی جب ہم ضمیر الف کو اضافہ کر دیا تو یہ ضربہ تثنیہ پر دلالت کرے گا، اور جب واو کا اضافہ کر دیا تو یہ جمع پر دلالت کرے گا، جمع غائب کے صیغے پر، اور جب ہنہ اور نون کا اضافہ کر دیا تو یہ ضربنا ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب پر دلالت کرے گا، جمع غائب پر دلالت کرے گا، اس لیے جو ہے ضربہ تثنیہ میں الف بڑھا دیا گیا تو تاکہ یہ ہما یعنی ضربہ پر دلالت کرے،
اور واو بڑھا دیا گیا تاکہ یہ ہمو یعنی ضربو یعنی جمع پر دلالت کرے، اور ہنہ پر دلالت کرے یعنی ضرب ہنہ پر دلالت کرے، ضربنا پر دلالت کرے۔ تو اس لیے یہ ان کے آخر میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ یہ حروف ہما، ہمو اور ہنہ پر دلالت کریں۔ اس سے مراد ہما سے تثنیہ اور ہمو سے مراد جمع کا صیغہ اور ہنہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ اب فرماتے ہیں وَضُمَّ الْبَاءُ فِي ضَرَبُ، تو کہتے ہیں کہ با کو ضمہ کیوں دیا گیا ضربو میں؟ با کو ضربو میں واو کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ حالانکہ فتح دے دیتے، ضربو کہہ دیتے، یا ضربی کسرہ کے ساتھ کہہ دیتے، تو واو کو ضمہ کیوں دیا گیا مضارع ماضی میں؟ وَضُمَّ الْبَاءُ فِي ضَرَبُ، اور ضرب میں واو کو ضمہ اس لیے دیا گیا کیونکہ واو جو ہے وہ شفوی ہے، یعنی وہ واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور ضمہ بھی جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اب دونوں سے مشابہت کی وجہ سے اس کو واو کو ضمہ، اس کے واو کے ماقبل کو ضمہ دے دیا گیا تاکہ جنس کی طرف جنس مائل ہو جائے، اس لیے واو سے ماقبل ضمہ دے دیا گیا تاکہ واو بھی ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اور ضمہ بھی جو ہے شفوی ہے وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے تاکہ مناسبت پالی جائے، جنس کی طرف مائل ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں وَضُمَّ الْبَاءُ فِي ضَرَبُ لِأَجَلِ الْوَاو، اور با کو ضمہ دیا گیا ضربو میں واو کی وجہ سے۔ اب پھر اعتراض ہوتا ہے اچھا واو کی وجہ سے ضمہ دیا گیا تو رمو میں کیوں نہیں دیا گیا؟ رمو میں بھی تو واو کا ماقبل ہے، واو کے ماقبل میم ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ نے کہا واو کی وجہ سے دیا گیا ضربو میں با کو ضمہ، تو رمو میں بھی تو واو ہے اور اس کے ماقبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمو میں میم پر فتح ہے، تو وہاں پر آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اعتراض ہو رہا تھا کہ ضربو میں آپ نے واو کے ماقبل واو کی وجہ سے با کو ضمہ دیا، تو یہاں رمو میں بھی تو واو ہے، اس کے ماقبل میم کو بھی ضمہ دینا چاہیے تھا اور رمو پڑھنا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں وہ بخلاف رمو، اور رمو کے برخلاف یعنی رمو میں ضمہ نہیں دیا میم کو، لأن المیم لیست بما قبلہ، اس لیے کہ میم اس میں سے نہیں ہے جو اس کا ماقبل ہو، یعنی واو کا ماقبل ہو، اس لیے کہ میم واو کے ماقبل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمو کی اصل جو ہے وہ رمایو ہے، رمو کی اصل جو ہے رمایو ہے۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح، اس یا کو الف سے بدل دیا، اب اجتماع ساکنین ہوا، یا الف اور واو کے درمیان الف گر گیا، اس لیے کہ میم جو ہے واو کے ماقبل نہیں ہے بلکہ واو سے پہلے تو ایک یا ہے، اصل اس کی تھی رمایو، تو ضمہ جو تھا وہ یا پہ تھا، تو اب الف کو الف سے بدل دیا یا کو، تو اب اجتماع ساکنین جمع ہوئے تو الف کو حذف کر دیا گیا۔ پھر کہنا تھا کہ واو کو حذف کر دیتے، تو واو کو اس لیے حذف نہیں کیا گیا کیونکہ واو جو ہے فاعل کی علامت ہے، تو اب رمو باقی رہا۔ تو آپ کا جو اعتراض تھا وہ کہ واو سے پہلے با پر آپ نے ضمہ دیا، اس وجہ سے واو کی وجہ سے، تو ہمارا اعتراض وہ آپ کا جواب ہم نے دے دیا کیونکہ یہاں پر رمو میں واو سے پہلے میم ہے، واو سے پہلے میم ہے ہی نہیں واو سے پہلے، بلکہ واو سے پہلے جو ہے اس لیے واو سے پہلے یا ہے اور یا پر ضمہ تھا وہ گر چکی ہے، اس کی اصل رمو کی اصل رمایو تھی، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح اس یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنن ہوا، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا اور واو کو باقی رکھا گیا کیونکہ واو فاعل کی علامت ہے۔ تو اب پھر ایک اعتراض ہوتا ہے لأن المیم لیست مما قبلہ، وہی جواب دیا کیونکہ میم جو ہے یہ واو سے پہلے نہیں ہے بلکہ واو سے پہلے تو یا تھی، اس لیے جو ہے وہ اعتراض نہ کیا جائے۔ پھر اچھا پھر ایک اعتراض کرتے ہیں وَضُمَّ فِي رَزُو، آپ نے یہ کہہ کر تو بات بنا لی کہ رمو میں واو سے پہلے یا تھی، تو چلے کہ یا تھی اس لیے ہم نے جو ہے میم اس سے پہلے نہیں ہے واو سے پہلے، تو اس لیے جو ہے ہم نے ضمہ نہیں دیا میم کو، لیکن رزو میں بھی تو ضاد سے پہلے واو سے پہلے جو ہے واو سے پہلے ضاد نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو سے پہلے ضاد کو آپ نے ضمہ دیا ہے، یعنی رضو میں بھی جو ہے واو سے پہلے ضاد نہیں ہے، جیسے کہ رمو میں واو سے پہلے میم نہیں ہے بلکہ واو سے پہلے یا ہے، تو آپ نے رضو میں جو ہے واو سے پہلے ضاد نہیں تھا بلکہ یا تھی یہاں پر بھی، کیونکہ رضو کی اصل جو تھی وہ رضیو تھی،
رضو کی اصل جو تھی وہ رضیو تھی، تو اب یہاں پر بھی تو وہی ساری صورت پائی گئی، تو آپ نے پھر زواد کو ضمہ کیوں دے دیا؟ تو فرماتے ہیں وَضُمَّ فی رضو، رضو میں ضمہ دیا گیا، وَإِلَّمْ يَكُنِ الزَّادُ بِمَا قَبْلَهَا، اگرچہ زواد جو ہے واو سے فوراً جسٹ پہلے نہیں ہے، بلکہ واو سے پہلے تو یا ہے، جیسے کہ رمو میں تھی، تو کہہ رہے ہیں اگرچہ واو سے پہلے زواد نہیں ہے، لیکن کیوں دیا؟ حتیٰ لا یلزم الخروج من الکسرۃ الی الضمہ، تاکہ کسرہ سے ضمہ کی طرف خروج لازم نہ آئے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھتے رضی یو تو کسرہ تھا، دعات پہ کسرہ رہتا، اور کسرے سے ضمہ کی طرف چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ایک مشکل امر ہے، اس لیے جو ہے کیا ہوا، تاکہ خروج لازم نہ آئے کسرے سے ضمے کی طرف، تو اب یہ کیا کہ رضیو میں جو یا تھی اس کو یا کو ساکن کر دیا، کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے، اور پھر جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، ساکن کر دیا، اور پھر اس کو حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ یا کو ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور واو کے درمیان، تو پھر اس یا کو گرا دیا اور ضمہ جو ہے دعات کو دے دیا، اور اس لیے دے دیا تاکہ دعات پر کسرہ دے کر کے پھر یا پر اگر ضمہ پڑھنا یہ دشوار لازم آتا، اس لیے جو ہے ایسا کیا گیا۔ کہتے ہیں اگرچہ زواد جو ہے واو سے پہلے نہیں ہے، لیکن پھر بھی زواد کو ضمہ دے دیا گیا تاکہ خروج لازم نہ آئے کسرہ سے ضمہ کی طرف۔ اچھا، اب پھر کہہ رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے رمو میں فتح اس لیے تھے، پھر ایک اعتراض ہوتا کہ رمو میں کیوں فتح دے دیا گیا، تو رمو میں رمو کہہ دینا چاہیے تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رمو میں اس لیے فتح دے دیا گیا کیونکہ فتح اس میں اصلی ہے، کیونکہ اس کا فتح اصلی ہے، اس لیے وہاں پر فتح برقرار رکھا گیا تاکہ اصلی کا اعتبار رکھا جائے، اور یہاں پر رضو میں ضمہ دے دیا گیا مناسبت کی وجہ سے، اگرچہ یہاں پر فتح دینے سے بھی اعتراض ختم ہو سکتا تھا۔ اب فرماتے ہیں وَكُتِبَ الْأَلِفُ فِي ضَرَبُوا، کہہ رہے ہیں کہ جمع کا جو صیغہ ہے آپ کا ماضی کا ضربا ضربا ضربو، تو ضربو میں واو کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں الف کیوں لکھا جاتا ہے، صرف واو رہتا تو پتہ چل جاتا، ماضی کے تثنیہ سے بھی التباس نہیں ہوتا، اسی طرح ماضی میں واحد کے صیغے سے بھی التباس نہیں ہوتا، یعنی ماضی کے جتنے بھی صیغے ان سے کسی سے التباس نہیں ہوتا، کوئی کسی کے آخر میں واو اس طرح کے نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں واو کیوں لکھا گیا ضربو کے بعد، تو وہ ایک اس کا اعتراض جواب دیں گے وَكُتِبَ الْأَلِفُ فِي ضَرَبُوا، ضربو میں واو کے آخر میں جو ہے الف لکھا گیا، کیوں؟ لِلْفَرْقِ بَيْنَ واو الْعَطْفِ وواو الجمع فی مثل حضر وقتل، فرق کرنے کے لیے واو عطف اور واو جمع کے درمیان حضر وقتل جیسی مثالوں میں۔ عام طور پر تو یہ ہے ہی کہ واو عطف کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر دو فعل ہوں اور ان کے درمیان میں واو عطف لا کر کے لکھا جائے، اور واو عطف کے بعد واو عطف میں چونکہ الف نہیں آتا ہے، اب یہاں پر ہم ایسے جو دو فعل لکھیں حضر وقتل، اب یہاں پر اگر ہم ضربو میں آخر میں الف نہ لکھتے تو کیسے فرق کر سکتے تھے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے یا واو عطف کا یہاں پر، تو اس لیے جو ہے ضربو میں الف لکھا گیا آخر میں تاکہ فرق ہو جائے، جہاں پر واو آ کے آخر میں الف آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واو عطف کا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یہاں پر جو ہے واو تو متصل ہے، بعض صورتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر جو واو جو ہے بالکل الگ ہوتا ہے، اب واو الگ ہوتا ہے تو وہاں پر تو اور زیادہ شبہ ہوتا، واو بالکل الگ لکھا جاتا ہے جمع کے صیغے سے تو وہاں پر بالکل شبہ ہوتا کہ اب یہ واو عطف کا ہے، لیکن جب ہم نے اس واو کے بعد الف بڑھا دیا تو اب یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ یہ واو عطف کا ہے، کیونکہ الف دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا کہ یہ واو جمع کا ہے، عطف کا نہیں ہے، اس لیے جو ہے ضربو میں الف لکھا گیا واو عطف اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے حضر وقتل جیسی مثالوں میں۔ اب یہاں اگر واو یہ حضر وقتل، یہاں واو جو ہے یہ عطف کا ہے، اب اگر ایسی ضربو میں بھی نہیں لکھتے اور یہ یہیں پر ہوتا تو کیسے فرق کیا جا سکتا تھا کہ یہ واو عطف کا ہے یا واو جمع کا، اس لیے جو ہے الف لکھا جاتا ہے۔
اور مزید فرماتے ہیں اس لیے بھی لکھا گیا وقیل للفرقی بین الواو الجمع والواحد وواو الواحد فی مثل لن يدعوا ولن يدعوا۔ اب یہ لن جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ واو کو اگر واو کے بعد الف نہیں لکھا جاتا تو اب فرق پیدا نہیں ہو سکتا کہ واحد کا صیغہ یدعو ہے اور اس میں جب اعراب نہ لگا ہو تب تو اور زیادہ آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ یدعو یہ واحد کا صیغہ ہے یا یدعو جمع کا صیغہ ہے۔ تو اگر اس جمع کے صیغے میں یدعو میں الف نہیں لکھا جاتا تو دونوں صیغے یعنی واحد یدعو جمع واحد مذکر غائب اور جمع مذکر غائب دونوں صیغے سیم ایک جیسے ہی ہو جاتے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقیل للفرقی، یعنی کہا گیا ہے کہ فرق کرنے کے لیے واو جمع اور واو واحد کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو ہے جمع کے صیغے میں الف لکھا گیا لن یدعوا اور لن یدعوا جیسی مثالوں میں۔ کیوں؟ اگر یہاں یدعوا کے بعد جو الف نہیں لکھا جاتا تو دونوں صیغے سیم بن جاتے، واحد غائب کا صیغہ بھی اور جمع غائب کا صیغہ بھی۔ اس لیے جو ہے الف لکھا گیا تاکہ ایک طور سے کہ واو عطف اور واو جمع میں فرق سمجھ میں آ جائے، اور یدعوا جب لن داخل ہو یا ان جیسی مثالوں میں یدعوا واحد غائب اور جمع غائب کے صیغوں میں فرق ہو جائے کہ جہاں الف آئے گا تو سمجھ جائے گا انسان کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، اور جہاں پر جو ہے واو آئے گا صرف الف نہیں آئے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج انشاءاللہ اس کا اگلا سلسلہ کل پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔